नाजरीन, जाम जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज की वीडियो में ज़िक्र होगा ख्वाजा अज़हर अब्बास जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ थे, मेरे दोस्त थे, और उनके बेटे ज़िया अब्बास का, और उनके कज़न थे ख्वाजा मसरूर हसन जो जनरल ज़ियाउल हक़ के डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके थे। तो इसके अलावा ज़िक्र होगा एक बहुत बड़े लाहौर के बड़ी मस्जिद के खतीब का और दाता दरबार की गल्ला कुशाई का। इसलिए ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। सो देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ख्वाजा अज़हर अब्बास महकमा औकाफ से रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनके साथ मेरा बहुत सारी शख्सियात को मिलने का इत्तफ़ाक हुआ। वो ख़ुद परवेज़ी थे, कह लें कि ग़ुलाम अहमद परवेज़ के वो फॉलोअर थे। उनका दफ्तर 25B गुलबर्ग में था और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। वहाँ पे वीडियोस और ऑडियोज़ और बहुत कुछ था। तो वो मेरी गाड़ी में बैठ के कभी कभी जाते थे वहाँ से कुछ किताबें लेने के लिए और जमा करवाने के लिए। मुझे भी उन्होंने कुछ दी वीडियोस देखने के लिए। तो वो मुझे इत्तफ़ाक हुआ देखने का। ग़ुलाम अहमद परवेज़ जो थे वो ही वाज स्कॉलर ऑफ कुरान। तो लोग कहते हैं कि जी वो मुनकर हदीस थे, उन पे एक बड़ा एलिगेशन है। मगर उनका जो रसाला निकलता था वहाँ से, जो तुलूए इस्लाम के नाम से, उसके सरे वर्क पे हदीस लिखी होती थी। तो उनकी जो वीडियोस थी वो भी मैंने देखी, और कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था कुरान का वो भी मैंने समझने की कोशिश की। तो वहाँ पे उस वक़्त के जो बड़े बड़े लोग थे उस आगे ऑडियंस में उनकी वीडियोस में बैठे होते थे। मौलाना कौसर नियाज़ी, हनीफ रामे, महराज खालिद, इस किस्म के बहुत, डॉक्टर मुबशर। तो ये ऐसे जो नॉन फिगर्स थी, ये भी उनको उनकी वीडियोस में मैंने देखी, वहाँ पे बैठे होते थे। तो ख्वाजा साहब के वो बहुत डेड ऑनेस्ट और ज़ाती तौर पर बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक थे। वो तो बुज़ुर्ग थे और मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, मगर मुझे वो भाई जमशेद ही कहते थे। भाई जमशेद ये बात, भाई जमशेद ये बात। तो एक दफ़ा मेरा जब इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा कि भाई जमशेद, मुझे पता चला है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैंने कहा हाँ, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ना 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 भाई जमशेद, ऐसे नहीं करना। अगर 7 पुश्तें नंगी करवानी हैं तो इलेक्शन लड़ लो। जिन चीज़ों का आपको खुद भी नहीं पता, तो वो लोग आपके जो है वो पोतड़े जो है वो निकाल के ले आएंगे। तो इसलिए ये काम ना करना बिल्कुल। इसके अलावा जो उनके कज़न थे ख्वाजा मसरूर हसन, वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके थे जनरल ज़ियाउल हक़ के। तो बहुत पढ़े लिखे ICS थे वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे, और पुराने लोग जो भी उस वक़्त के उनको शायद जानते हैं। इसके अलावा अब मैं ख्वाजा साहब के साथ मैं मुझे दाता दरबार जो है वो जब गल्ला कुशाई होती थी कभी, तो वैसे ही हम घूमने फिरने के लिए जाते थे। तो वो बहुत कोई 2-3 फुट तक जो है ना मोटी तह जो थी वो नोटों की, वो उनके ऊपर से हम चल के जाते थे, और वो सारे ज़ाहिरीन जो थे वो बैठे होते थे जो गिनती कर रहे होते थे। और ये भी वहाँ पे देखने को मंज़र मिलता था कि वो गिनती के दौरान जो है वो ज़्यादातर उनमें अपनी जो कमीज़ के जो कफ़ हैं उनमें वो नोट जो थे, को बड़ा नोट आता तो वो छुपा लेते थे।
لیکن یہ بہت بڑا غلہ تھا. وہ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ جی وہاں وہ جو نیشنل بینک ہوتا تھا جس میں وہ جمع ہوتے تھے ان سے مل ملا کے پتہ نہیں وہ کافی اس میں خرد برد بھی ہوتی تھی. بہرحال دروغ بر گردن راوی واللہ عالم. اب ایک اور اس وقت ہمیں مولانا آزاد ہوتے تھے بادشاہ مسجد کے خطیب، کیونکہ اوقاف کے جو تحت سارے جو محکمہ اوقاف کے ملازم تھے بڑی بڑی مسجدوں، وہ موسٹلی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ان کے ساتھ. تو ان کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات بتائی خواجہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ حضرت جی نے کوئی 3-4 دفعہ اپنی عمر بڑھوائی ہے. جب ریٹائرمنٹ قریب ہوتی ہے تو وہ کوئی جنم پتری انڈیا سے منگوا لیتے ہیں کہ میری عمر یہ تو نہیں تھی، غلطی سے لکھی گئی تھی، یہ ہے اصل میں. تو اس سے ان کی کوئی عمر 4-5 سال اور کم ہو جاتی ہے اور مزید 4-5 سال نوکری کا ان کو مل جاتا ہے. تو یہ کام انہوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کوئی 3 دفعہ کیا تھا، جس سے انہوں نے کافی لمبا عرصہ، پرانے لوگ جو جانتے ہیں، اب مجھے نہیں پتہ کہ اب وہ حیات ہیں یا کدھر ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ. بہرحال پرانی بات ہے. تو اس کے علاوہ اور ایک حلف نامہ بھی وہ دیتے تھے کہ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے، اور جو بھی حکومت ہوتی ہے ان سے وہ پلاٹ ان کو مل جاتا. پھر نئی حکومت آتی تو وہ کہتے جی میرے ایک حلف نامہ اور دے دیتے کہ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے، تو وہ اور لے لیتے. پتہ نہیں اب وہ حلف نامے بھی کیسے، شاید صحیح ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ پلاٹ لے کے بیچ دیتے ہوں گے. وہ جب حلف نامہ دیتے ہوں گے اس وقت وہ ان کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہوگا. اور ایسے ہی حلف نامہ جو وہ اپنی عمر کا دیتے تھے وہ بھی شاید وہاں سے کوئی جنم پتری جو ہے وہ بنوا لیتے ہوں یا منگوا لیتے ہوں یا جو بھی واٹ ایور. لیکن یہ ایک میں نے کہا آپ سے ایک انٹرسٹنگ تھا، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا. اب ان کا جو بیٹا تھا ضیاء عباس، وہ اس کو انہوں نے میرے پاس رکھوا دیا. اس کو میں نے میری ملی ٹریڈنگ کمپنی جو تھی اس میں اس کو میں نے جی ایم رکھ لیا. کافی سمجھدار ہونہار وہ بچہ تھا. بعد میں اس نے ایم بی اے کر لیا اور پھر وہ لمز سے ہی شاید کیا، اور لمز میں وہ پڑھاتا بھی رہا. ہی واز ریئلی جینیس بوائے. بعد میں مجھے میرے پاس تو جو جتنی دیر وہ کام کرتا اس کے بعد پھر وہ کچھ سالوں کے بعد چھوڑ دیا اس نے. ان کو میں نے وہ ماں بیٹا پھر بعد میں شفٹ کر کے آئے تھے کراچی سے. تو بیٹے نے بھی شادی کر لی تھی. اب وہ 3 لوگ تھے تو ان کو رہائش کے لیے بھی. تو وہ میرے چونکہ گھر فار سیل ہوتے تھے بہت سارے، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن ایکسچینج. تو فیصل ٹاؤن میں ایک گھر بھی ان کو میں نے جو فار سیل ہی تھا لیکن ان کو رہنے کے لیے میں نے دے دیا، اور وہ کافی عرصہ اس میں کافی سال رہتے رہے. تو بعد میں جو ضیاء عباس تھا خواجہ صاحب کا بیٹا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی بریلینٹ تھا. وہ پھر کسی بینک کا مجھے پتہ چلا کہ سی ای او تک پہنچا. کوئی لمس میں پڑھاتا رہا، پھر اس کے بعد کوئی اور جاب کی کسی اور بینک میں کی، اور پھر وہ کسی بینک کا سی او بن گیا. اب ساتھ ساتھ میرا کنسٹرکشن کا، اب کنسٹرکشن کی تو یہ جو میں نے 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے، یہ اب میرے انویسٹر بن چکے تھے. میرا چونکہ کام بہت بڑھ چکا تھا اور وہ ان سے تعلق بھی تھا، تو انہوں نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر لی، خواجہ حیدر عباس نے اور خواجہ مسرور حسن. اور ان کو میں اس کا جو پروفٹ ہے وہ انتہائی دیانتداری اور نیک نیتی سے جو بھی طے تھا وہ ان کو میں دیتا رہتا تھا. اب ساتھ ساتھ جو میرا چونکہ کام بہت بڑھ چکا تھا اور میری لیبر بھی جو تھی وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو میں وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ ان سے میں میرا اب جو تھا ان کے ساتھ میں نے بہت ہی خوشگوار تعلقات، اور وہ جو تھا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ڈانٹ ڈپٹ یا ان کی غلطیوں کے اوپر کبھی مار پیٹ، تو وہ سلسلہ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا.
تو اب ان کو جو پے ڈے ہوتا تھا اس وقت چھٹی ویکینڈ ہوتا تھا، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعے والے دن جمعرات والے دن جو پیمنٹ ان کو دی جاتی تھی تو وہ میں اسٹیٹ بینک سے نئے نوٹ منگواتا تھا، اور وہ نئے نوٹوں سے وہ میرا ایک دوست تھا جو جس کا ساتھ ہم وہاں پہ مالٹون ایکسٹینشن میں بیڈمنٹن کھیلتے تھے، تو وہ میرے دوست نجم وہ اسٹیٹ بینک میں ہوتے تھے، تو وہ ان کو میں پیسے دے دیتا تھا کہ اتنے آپ نوٹ لیتے آئیے گا، تو اس کے علاوہ پھر نوٹ دینے کے علاوہ پھر وہ دریاں بچھا کے ہم ان کو دیگیں بھی ان کے لیے پکاتے اور وہ کھانا بھی ان کو کھلا کے نئے نوٹ بھی، اور وہ گھر سے نوٹ دے کے آتے تھے پرانے تبدیل کروانے کے لیے. تو اس لحاظ سے وہ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ رہا، اور میری لیبر جو تھی وہ چھوڑ کے نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ ایسا رویہ کسی اور ڈیولپر کے پاس کسی لیبر کو بھی نہیں ملتا تھا کہ ہر دفعہ ان کو کھانا بھی دیا جائے اور نئے نوٹ بھی دیے جائیں. تو یہ ایک انوکھی مثال تھی. تو آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.